نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت مبارکہ نمبر 31۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور سکھائے آدم کو نام سارے، پھر سامنے کیا ان کو اوپر فرشتوں کے، پھر کہا بتاؤ مجھ کو نام ان کے اگر ہو تم سچے۔ اب یہ خلافت کا جو مضمون چل رہا ہے اس کی طرف بفضل خدا ہم نجمن بڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا، جو سیکھا تھا کہ خلافت ارضی حضرت آدم علیہ السلام کو ملی، اس کے ساتھ اگلا جو مرحلہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے اوپر انکشاف کر رہے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا اور ناموں کے ذریعے علم دیا۔ آج بھی آپ اگر غور کریں تو انسان کسی بھی چیز کو پہچانتا ہے اس کے نام سے۔ تو اگر آپ اس مقام کو دیکھیں اور آج بھی دنیا کو دیکھیں تو انسان ناموں کے ذریعے کسی بھی چیز کو کوئی نام دیتا ہے، کو بناتا ہے، اسے کوئی نام دے دیا۔ تو پکارنے کے لیے اور پہچاننے کے لیے یہ انسان کے اندر ایک خصوصیت جو یہ شروع کے حصے میں، اور اللہ تعالیٰ وہ علم جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں ودیت کیا اور ان کے ذریعے ہر ان کے جو بھی ان کی نسل میں پیدا ہوتا ہے اسے وہ علم مل جاتا ہے۔ اور آج آپ دیکھیں دنیا جس جگہ پر جس ترقی پہ پہنچ گئی ہے تو یہ تو کلائمیکس ہے اب علم کا بھی۔ تو لیکن جب شروع کا وقت جو یہاں پہ مراد جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، فرشتوں سے جو مکالمہ انہوں نے آگے سے کہا کہ یہ زمین میں لہو ڈالیں گے یا فساد مچائیں گے، تو اللہ تعالیٰ یہ پچھلی آیت کے ساتھ میں جوڑ کے بتا رہا ہوں۔ تو اگر آپ غور کریں تو اللہ نے جو آدم علیہ السلام کو علم دیا ناموں کے ذریعے، اور پھر کہا فرشتوں کو کہ بتاؤ مجھ کو ان کے نام اگر ہو تم سچے۔ تو فرشتے جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پر جو ان کے ذہن میں سوال تھا وہ انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں یہ بتایا کہ اگر تم سچے ہو تو جو میں یہ علم دے رہا ہوں، تو آج بھی اگر آپ دیکھیں تو نامعلوم اس ٹائم کہاں تک اللہ نے انہیں کون سی چیزوں کے راز فاش کر کے دکھائے۔ اور دوسرا جو پہلو اگر آپ غور رکھیں تو فرشتے یا جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں ان کے پاس جو بھی علم ہے وہ اللہ کا عطائی علم ہے، خود سے کسی کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی فرشتہ ہے زمین میں کوئی کام کر رہا ہے، ہواؤں پہ مامور ہے، ہمارے کندھے پہ ہمیں پتہ ہے کہ فرشتے ہیں۔ تو اس طرح جو جس جگہ پہ فرشتہ کام کر رہا ہے اسے صرف اسی کا ہی علم ہے، لیکن اس مادی دنیا کا تمام علم حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا، اور اس کا جو یہاں اشارہ ہو رہا ہے ناموں کے ذریعے۔ اب اس میں ڈیفینیشن تو بہت لمبی ہے لیکن مختصر یہی کہ جو آدم علیہ السلام کو نام سکھلائے اور اس کے ذریعے علم کا جو یہاں بتایا جا رہا ہے، اور پھر فرشتوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ تم بتاؤ اگر تم سچے ہو یہ علم ہے تمہارے پاس۔ تو فرشتوں کے پاس تو وہی علم ہے نا جو اللہ نے انہیں دیا، جو بھی وہ جہاں بھی ہیں، جس طرح بھی جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام لیڈر ہیں، ان کے پاس کس قدر زیادہ علم ہے۔ پھر جو ہواؤں کا فرشتہ ہے اسے ہواؤں کا پتہ ہے، جو دوسری جگہ یہ پہاڑوں کے فرشتے، اور نہ معلوم کون کون سے جگہ ہیں جہاں، اور اتنا تو ہمیں مختصر پتہ ہے کہ اللہ کے یہ جتنی بھی مادی کائنات ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اختیار دیا ہوا ہے، لیکن کل اختیار حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ زمین کو ہم نے مسخر کر دیا۔ مطلب کہ جو بھی انسان کرنا چاہ رہا ہے اس کے لیے رستے یہاں اللہ کے حکم سے، فرشتے ہی اللہ کا حکم لے کے، لیکن وہ غیب کے پردے میں، الذین یؤمنون بالغیب۔ لیکن قرآن کو دیکھتے بار بار میں نقطہ ریز کرتا ہوں بفضل خدا کہ غیب کے ذریعے اللہ پر ایمان رکھو۔ تو یہ چیزیں ساری غیب کی ہیں، اگر غیب میں علم، غیب پہ یقین رکھیں گے تو ان باتوں کو سمجھ سکیں گے۔ بہرحال اگلی آیت کو جوڑ کے پڑھیں گے تو مزید اس کی سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی اور اس سے بھی زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔